وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، اور کافر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ قرآن اکٹھا کیوں نہیں نازل ہو گیا؟ یہ کیا ہے جی اتنے سالوں سے نازل ہو رہا ہے، کوئی اللہ تعالیٰ بیٹھ کے کوئی پلان کرتا رہتا ہے یا یہ نبی خود بیٹھ کے گھڑتا رہتا ہے؟ نعوذ باللہ۔ آپ دیکھیں نا قرآن کا آہستہ آہستہ نازل ہونا، ایک پوائنٹ تو ان کے ہاتھ لگ گیا نا کہ سوچ سوچ کے لکھ ہے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ ایسا کیوں ہے؟ کذالک، یہ اس طریقے سے ہے کہ لنثبت بہ فؤادک، تاکہ ہم آپ کا دل اس کے ذریعے مضبوط کریں، ورتلناہ ترتیلا، اور ہم اسے ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے ہیں، یعنی دل مضبوط ہوتا ہے نا میرے بھائی۔ دیکھیں غزوہ بدر سے پہلے سورہ البقرہ نازل ہوئی، پوری تیاری کی گئی، جالوت اور طالوت کی جنگ کا واقعہ بیان ہوا، غزوہ احد میں غلطیاں ہوئی، مسلمانوں کے دل دکھے ہوئے تھے، اس کے بعد 60 آیات اس کے اوپر کمنٹری نازل ہوئی کہ تم نے یہ کیا، ہم نے تو وعدہ پورا کر دیا تھا، تم نے نبی کی نافرمانی کی، اس کی وجہ سے فتح شکست میں بدل گئی۔ غزوہ خندق کے موقع کے اوپر ساتھ ساتھ گائیڈ لائنز، غزوہ تبوک کے موقع پر سورہ التوبہ، تو یہ ساتھ ساتھ مسلمانوں کے دل اور نبی علیہ السلام کا دل بھی مضبوط ہوتا تھا۔ یہی اکٹھی کتاب آ گئی ہوتی اور 23 سال تک نبی علیہ السلام اس کتاب کی بنیاد کے اوپر چلتے رہتے، اس میں زیادہ ٹیسٹ تھا، یا ہر واقعے سے پہلے اور کبھی کسی واقعے کے بعد اللہ کی طرف سے کمنٹری آتی تو کتنا دل انسان کا مضبوط ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے جی ہماری غلطی معاف ہوگی، ٹھیک ہے۔ وہ غلطی معاف ہوئی نا سورہ آل عمران میں جن لوگوں نے رسول اللہ کی نافرمانی کی تھی، تو یہ اللہ تعالیٰ مارا یہ ہم نے اس لیے نازل کیا۔ اچھا اب یہ ایک اللہ کی توجیہ ہے، لیکن آٹا گوندے ہلدی کیوں ہے؟ یہ جو ایک پنجابی میں محاورہ ہے کہ جو آٹا گوندے وقت ہلنا تو پڑے گا، اب اس کو بھی کوئی اعتراض بنا لے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ جب بھی کوئی ڈاکٹرن آتی ہے، ہم یہ ایتھیسٹ سے بھی کہتے ہیں کہ آپ یہ جو اسلام کی ڈاکٹرن کے اوپر اعتراضات نکالتے ہیں، آپ کوئی ایک آئیڈیل ماڈل لیں، ہم اس میں بھی نکال دیں گے، الٹیمیٹلی آپ کو ول آف گاڈ کو ماننا پڑے گا۔ اور یہی اللہ نے قرآن میں فرمایا لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ اس نے یہ کیوں کیا، اللہ سب کو پوچھ سکتا ہے۔ یہ اللہ کی ول ہے کہ پریگنینسی کی تکلیف سے عورت نے گزرنا ہے، مرد نے نہیں گزرنا۔ آپ بے شک ہر سال عورتوں کا دن اس حوالے سے منانا شروع کر دیں کہ نہیں ایک دفعہ مرد کو بھی اس تکلیف سے گزرنا چاہیے، آپ نہیں کر سکتے، اس لیے آج تک کسی نے یہ والا دن نہیں منایا۔ ہاں یہ انسان کی کمزوری ہے، مرد کو اللہ نے معیشت کی تکلیف سے گزارا ہے کہ اس نے نان و نفقہ بیوی بچوں کا پورا کرنا ہے، یہ ول آف گاڈ ہے نا۔ اللہ چاہتا اسے ریورس بھی کر سکتا تھا، اللہ کی مرضی نا، تو اس کو کون چیلنج کرے گا؟ وہ تو آپ بھی کریٹر ہو تو آپ کی بھی ایک مرضی ہوگی، یہ کون سا اعتراض ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہمارا یہ ہم نے اس لیے کیا تاکہ اے نبی آپ کا دل مضبوط کرے، آپ کے ساتھیوں کا، اس لیے ٹھہر ٹھہر کے قرآن پڑھتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے ساتھ ہی فرمایا وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، اور اے نبی جب کبھی بھی کوئی بھی اعتراض آپ کے پاس لے کر آتے ہیں نا تو دیکھیں ہم کس طرح سچائی کے ساتھ اس کی تعویل آپ کو سکھا دیتے ہیں۔ کوئی اعتراض لے کے آتے ہیں تو آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ اس لیے ہے، یہ اس کو غلط رنگ دے رہے ہیں، یہ اس طرح ہے ہی نہیں ہے۔ اب میرا ایک معصومانہ سوال ہے، اگر وقت کے پیغمبر کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ ان کی باتوں کا لوگ غلط مطلب لے کے الٹا انہیں بلیم کر رہے ہیں، اس سے بڑھ کر ان پر جو اللہ کی کتاب ہے اس میں کیڑے نکال رہے ہیں، تو اسی تسی تو شاہی کوئی نہیں۔ تو اس لیے اس طرح کے پروپیگنڈے سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیشہ فرنٹ سے لیڈ کر کے آپ کو حق بات لوگوں کو پہنچانی چاہیے، باقی اللہ کی مرضی، ٹھیک ہے۔ ہمیں جنت اس بات میں نہیں ملنی ہے کہ آپ کے ساتھ لوگ کتنے اٹیچ ہیں، ورنہ تو حضرت لوط علیہ السلام کی 2 بیٹیاں ہی مان لے کے آئی تھی نا۔ ہاں جی، حضرت نوح علیہ السلام پہ صرف 78 لوگ ہی ایمان لے کے آئے تھے نا، یہاں 300 سے زیادہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کوئی کرائٹیریا ہے؟ کوالٹی کرائٹیریا ہے اسلام میں، کوانٹٹی نہیں۔